الآخرين شفيع المذنبين فقد قال الله تبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے زیبا ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. ایسا رب العالمین ہے، ایسا خالق ارض و سما ہے کہ اگر تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی تعریف، اس کی توصیف کرنا چاہیں، اس کا تعارف کرانا چاہیں کہ وہ کیسا خدا ہے، تو اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے کہ جس سے صحیح معنوں میں اس کا تعارف کرایا جا سکے. وہ کیسا خدا ہے؟ وہ ایسا خدا ہے کہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. قبل اس کے کچھ نہ تھا، بعد اس کے کچھ نہیں ہے. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد محمد. برادران ایمانی، میں نے گفتگو کے لیے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، مختصر سے وقت میں چاہوں گا اس پہلو پر روشنی ڈالیں کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے میرے حبیب کہیے کہ میرے علم میں اضافہ ہو. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے. اے حبیب اگر کچھ چاہتے ہیں تو میری بارگاہ میں دعا کیجئے کہ میرے علم میں اضافہ ہو. یہ وہ ذات جس کو خود انہوں نے اپنا تعارف کیسے کرایا؟ انا مدینۃ العلم علی بابھا. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے، وہ ذات اقدس جسے تمام عالمین کا علم تھا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو یہ رحمت للعالمین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کائنات میں وسعت میں آپ بڑھتے چلے جائیے، اس تمام عالمین کے آپ باعث رحمت ہیں. تو جو ذات باعث رحمت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے نہ ہوتی اور وہ چیزیں آ جاتی. مثلاً آپ کی ذات باعث رحمت یہ نہیں کہ آپ اور ہمارے لیے ہیں. آپ کی ذات رحمت ہے اس سورج کے لیے بھی، اس چاند کے لیے بھی، یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، اس کے لیے بھی. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوق کے لیے آپ کی ذات باعث رحمت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا اے میرے بیوی آپ تو تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. تو رحمت جبھی ہوں گے کہ اس ہوا سے پہلے آپ کو، تبھی آپ اس ہوا کے لیے. نہیں تو ہوا کہے گی میں تو پہلے خلق ہو گئی. آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ میری خدمت تو اب زمین کو آپ غور کیجئے. اس زمین کی عمر جو ہے 4.5 بلین ایئر ہے. 4.5 بلین، 10 لاکھ کا 1 ملین، اور جب وہ 100 ملین ہو جائے گا تو 1 بلین بنے گا. تو آپ نے غور کیا کہ اس زمین کی عمر ہی کتنی ہو گئی ہے؟ آپ کی ذات باعث رحمت ہے اس زمین کے لیے بھی. تو اس کا مطلب آپ کا وجود اس زمین کی خلقت سے پہلے ہونا چاہیے. اب معلوم ہوا سورج کی عمر کتنی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ اس سے زیادہ لمبی ہو گئی. سورج اس سے پہلے خلق ہوا. تو آپ کی ذات باعث رحمت سورج کے لیے بھی ہے. تو اس کا مطلب سورج سے پہلے آپ خلق ہوئے. عجب نہیں کہ وہ کہیں ارے نادا اتنی کیوں بات پھیلا رہا ہے. میں بتا تو رہا ہوں اول ما خلق اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں اتنی بات پھیلا رہا ہے؟ یہ سورج نہ چاند نہ ستارے کچھ نہ تھا. جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ایک نور کو خلق کیا. اس نور نے خلق ہو کے بتایا اول ما خلق اللہ نوری. تو معلوم ہوا آپ کی ذات باعث رحمت ہے. تو جو ذات تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہے وہ کہہ رہی ہے انا مدینۃ العلم. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مدینۃ العلم کیا؟ تمام عالمین کا مجھے علم ہے. تو علم جبھی ہو سکتا ہے جب اس کی رسائی وہاں تک ہو. آپ کہہ رہے ہیں میں شہر
دہلی میں رہتا ہوں، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ فلاں علاقے کو جانتے ہیں، فلاں علاقے کو جانتے ہیں، تو آپ اگر نہیں بتا کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ دہلی میں رہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے، دلی کے بارے میں نہیں پتا، آپ کہہ رہے ہیں میں دلی میں رہتا ہوں، تو آپ کو مطلب جیسے مثلا چیف منسٹر صاحب ہی کو لے لیجئے، چیف منسٹر صاحب کہیں میں دلی کا چیف منسٹر ہوں، اور پلٹ کے کوئی پوچھے کہ آپ بتائیے فلاں علاقے کے بارے میں، کہیں میں تو نہیں جانتا، پلٹ کہے گا عجب بات کر رہے ہیں آپ دلی کے چیف منسٹر ہیں، آپ کو دلی کے فلاں علاقے کے بارے میں نہیں پتا. تو معلوم ہوا کہ دلی کے چیف منسٹر کو تمام ایریاز کے بارے میں پہلے سے، جس سے پہلے کا سوال کیا جائے گا وہ بتا دے گا. اب یہ تو ہمارے اپنی حدود ہے نا کہ ہمیں جب کوئی بریفنگ ہوتی ہے تب بتاتے ہیں، مگر وہ ذات جو اپنے آپ کو بتا رہی ہے انا مدینۃ العلم، اس تمام عالمین کا علم تھا، تبھی انہوں نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ارے اس شہر علم میں آنا ہے تو یہ در ہے جو علی ہے. ایک درود پڑھیں بابا. تو تمام عالمین کا جس کو علم تھا وہ رب کریم کی بارگاہ میں کہیں دعا نہیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا کہ پالنے والے میرے نمازوں میں اضافہ ہو جائے، پالنے والے روزوں میں اضافہ ہو جائے. بلکہ بتاتے ہیں علماء کرام کہ جب آپ شب معراج منزل معراج پر پہنچے ہیں تو جا کر دعا کی ہے پالنے والے میری امت اتنے روزے نہیں رکھ سکتی، یہ روزے کم کر دے. پہلے کی امتیں زیادہ روزے رکھتی تھی، آج ہمیں 30 روزے بھاری پڑتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، مگر پہلے کی امتیں زیادہ روزے رکھتی تھی. قرآن پڑھ لیجئے، قرآن بتا رہا ہے کہ پہلے کی امتیں زیادہ روزہ رکھتی تھی، پہلے کی امتیں زیادہ نمازیں پڑھتی تھی. نبی نے شب معراج جا کر دعا کی کہ میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اتنی ہی کر دے رب کریم. تو معلوم ہوا کہ جب اس ذات اقدس نے اگر کچھ دعا کی تو یہ نہیں کی کہ نماز میں اضافہ ہو، روزے میں اضافہ ہو، مگر اللہ رب العزت نے جب اس سے کہلوایا تو کہا پالنے والے میرے علم میں اضافہ کر دے. ایک درود پڑھیں باواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم کی کیا منزل ہے کہ جہاں کوئی حد نہیں ہے، وہ ذات اقدس جو تمام عالمین کا رب علم رکھتی تھی اس سے بھی اگر کہلوایا خداوند کریم نے تو یہ دعا کروائی کہ میرے علم میں اضافہ کر دے. یعنی کہ ہم سب کو درس دیا ہے کہ کچھ بھی بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پی ایچ ڈی لے لو، ڈی ایس سی لے لو، کچھ بھی لے لو، تمہیں اس ہندوستان کا علم ہو گیا نہیں. ابھی اور آگے بڑھیے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے. ارے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. انہوں نے اشارہ دے دیا اپنی شعر و شاعری میں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ مت سمجھو کہ یہ ستارے جو دکھ رہے ہیں یہی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی وسعت ہے کائنات میں، بے شک بے شک، وسعت ہی وسعت ہے. آپ غور کیجئے، اس ذات اقدس نے کہا کہ میں شہر علم ہوں. اور یہی نہیں، اس کے بعد علم پر کتنی زور دیا گیا ہے، کسی بات پر نہیں. میرے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، بچے بھی بیٹھے ہوئے، اسی نے میں نے ایک دم سے یہ سوچا کہ نہیں اسی ٹاپک کو بات کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. کہ غور کیجئے، علم جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. اس کے لیے حضرت امام جعفر صادق طلب العلم فریضۃ علی کل حال. علم ہر حال میں حاصل، ہر حال. کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ بچے ہو تو علم حاصل کرو، جوانی میں آؤ تو علم حاصل کرو، بڑھاپے. ہم لوگ سوچتے ہیں نا بچہ ہوا اسکول بھیج دیا، بچے نے ہائی اسکول پاس کر لیا، بھائی علم ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا پی ایچ ڈی کر لی، انجینئر بن گیا، ہم نے سمجھا علم حاصل کر لیا. نہیں، یہ تو بہت معمولی سے گوشے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، مگر علم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں علم ہر حال میں حاصل کرو.
بچپنا ہو تو، جوانی ہو تو، بڑھاپا ہو تو، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، ہے کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی نوعیت ہو، علم حاصل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسکول بھیج دیا تو علم حاصل ہوا، نہیں، مارکیٹ میں جاؤ تو علم حاصل کرو، ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہو تو علم حاصل کرو، ٹرین میں بیٹھے ہو تو علم حاصل کرو، راستے میں جا رہے ہو تو علم حاصل کرو، فرش اعضاء پہ بیٹھے ہو تو علم حاصل کرو، ممبر رسول پہ آئے ہو تو علم حاصل کرو۔ معلوم ہوا کوئی نوعیت نہیں ہے۔ ارے یہ نہیں ہے کہ صحت یاب ہو تو علم حاصل کرو، بیمار ہو تب علم حاصل کرو، بڑھاپے میں ہو تب علم حاصل کرو، جب بچپنا ہے تب علم حاصل کیجئے، معلوم ہوا موت آ گئی تب علم حاصل کیجئے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ اسما افہم، سن اور سمجھ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ مردہ ہے تو علم کا دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تو تمام کائنات کا علم تھا کہ یہ مرا نہیں ہے، یہ مرا نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ اس کے کان سن رہے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو مر گیا، تم اس کے غسل و کفن کی تیاری کر رہے ہو، مگر نبی کو پتا تھا کہ ابھی اس کے کان مرے نہیں ہیں، یہ سن رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو تلقین دو، اسمع افہم، سن اور سمجھ، تیرا اللہ کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرے 12 امام کون ہے۔ علم کی وہ منزل ہے، اللہ بچپنا ہے۔ دیکھیے نبی کریم کی ذات اقدس کیا تھی، ایسے کریم رحمت للعالمین کا شرف پایا۔ ہمیں علم نہیں تھا، بچہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں مولا نے فرما دیا جاؤ بچے کے کان میں ایک کان میں اذان کا ہو، ایک کان میں اقامت کا ہو۔ کیوں؟ کسی کو پتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کیا نوعیت میں ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ کسی چھوٹے پیدا ہوئے بچے کو پتا ہے مجھے کیا چاہیے؟ اسے نہیں چاہیے، مگر رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، کرم کی انتہا ہے کہ کہتے ہیں ایک کان میں اذان کا ہو، ایک کان میں اقامت کا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کان سن رہے ہیں، یہ کان سن رہے ہیں، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ ابھی یہ بولنا نہیں شروع ہوا، آپ سے بات نہیں کرے گا کہ پاپا آداب، یہ نہیں کر پائے گا، مگر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کرے گا۔ تو ابھی اس کے کان سن رہے ہیں، تو بلاؤ مولانا کو، اور وہ اس کان میں کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ یہ کان جو ہیں گواہی دیں گے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے روز محشر تمہارے جسم کے اعضاء جوارح جو ہیں گواہی دیں گے۔ کیا؟ کہ یہ کیا کرتا تھا، یہ بولتا کیا تھا، یہ سنتا کیا تھا، یہ دیکھتا کیا تھا۔ تو معلوم ہوا نبی نے اس دن بھی یہ درس دے دیا کہ یہ کان گواہی دیں گے۔ تو کیسے دیں گے؟ اب جب ایک سائنسداں ہے، پینفیلڈ نیورو سرجن ہے، اس نے اس چیز کو محسوس کیا کہ نہیں، انسان کی جسم کے اندر کچھ ایسا لگتا ہے کہ آڈیو ویڈیو سسٹم لگا ہوا ہے۔ آڈیو ویڈیو سسٹم کیا؟ یہ مجلس میری ریکارڈ ہو رہی ہے، یہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، دور بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ مجلس جو ہے میں کچھ اس کے بعد کہہ نہیں سکتا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، ریکارڈ ہو رہا ہے، اب میں بول ہی کہہ سکتا ہوں۔ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ جنہوں نے ریکارڈنگ دیکھ لی انہوں نے تو دیکھ لی، اور جنہوں نے، تو اب معلوم ہوا کہ یہ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے تو آج میرے علم کے دیے ہوئے فضل سے یہ ریکارڈنگ کر لی۔ ارے میں تو خالق ہوں، تمہارا دماغوں کا خالق ہوں، تمہیں عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے کہ دیکھو ریکارڈنگ کرنا بھی سیکھو۔ مگر جس نے تو نیورو سرجن ہے، اس نے اس بات کی تحقیق کی کہ انسان جو دیکھتا ہے، جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، کیا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟
تو معلوم ہوا اس نیورو سرجن نے 3 لوگوں کو بٹھایا، ان پہ ایکسپیریمنٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے یہ نیشنل اکیڈمی آف سائنس میں بات پیش ہو چکی ہے برسوں پہلے، کہ اس نے کہا کہ جو تینوں سے سوالات کیے انہوں نے کہا ہم نے ایسا دیکھا کہ ماضی کی تصویر ہمارے سامنے آ گئی کہ کچھ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم نے ماضی کی آوازیں سنی، کسی نے کہا کہ ماضی کی ہم نے منظر دیکھا، تو معلوم ہے جو بول رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، وہ سب کہیں نہ کہیں پرزرو ہو رہا ہے۔ ہمارے قرآن میں پہلے یہ مطلب ہمارے بزرگوں نے کوئی پرانے وقت میں یہ تو ریکارڈنگ تو رہی نا، تو سمجھانا مشکل تھا، تو بتایا گیا ممکن نکیرین بیٹھے ہیں جو لکھ رہے ہیں، یہ لکھ نہیں رہے، لکھی ہوئی چیز کی آپ سمجھتے ہیں کیا قدر و قیمت ہوتی ہے کہ آپ کسی بلائیں گے کسی کو، وہ بتائے گا لکھی ہوئی چیز کو دیکھ کے کہ یہ نہیں کہ ہاتھ کی ہے، تبھی تو کنفرم ہوگا کہ یہ میرے ہاتھ کی تحریر ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ لکھ رہے ہوتے تو بات وہیں پہ ختم ہو جاتی۔ اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ممکن نکیرین ہیں، اب ممکن نکیرین ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اب قرآن دوسری طرف کہتا ہے کہ اجنبی قیامت کے دن تمہارے اعضا جوارح گواہی دیں گے، تو گواہی کیسے دیں گے؟ یہ ریکارڈنگ بولے گی کہ آپ کا ہاتھ ایسے اٹھا تھا یا آپ کا ہاتھ ایسے گیا تھا، تو معلوم ہوا یہ تمام حرکتیں جو ہیں، یہ الفاظ جو ہیں، یہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے، کیا کریں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ایسے ریکارڈ ہو رہا ہے کہ جیسے دن کے اجالے میں سب دکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ روز محشر کسی کو اف اینڈ بٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی، وہ تو ایسی روشن دلیل ہوگی کہ کوئی کچھ بول ہی نہیں پائے گا، کوئی کچھ بول ہی نہیں پائے گا، کیونکہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور قرآن نے پھر یہ کہہ دیا، سورہ رحمان میں جا کے پڑھ لیجئے کہ کسی تم پاتال میں چلے جاؤ، ہم سے دور نہیں ہو، ہم سے دور نہیں ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو، مگر بند کمرے میں نہیں ہو، تم کسی بنکر میں چلے جاؤ، تم ہم سے دور نہیں ہو، ہم تمہارے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، ہم تو تمہارے دلوں کا حال بھی نکال کے دکھا دیں گے، تمہارے ایکشن تو دور کی بات، ہم تو دلوں کا حال بتا دیں گے۔ ایک درود باواز کہ بچپنے کے وقت سے لے کے تلقین جو میں نے پڑھا تھا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو کتنی رحمت کی بات ہوگی کہ جس وقت روز محشر ہماری فلم چلے گی، ہمیں دکھائے جائیں گے ہمارے آواز، تو پہلا سین کیا ہوگا کہ بچے کے کان سے آواز نکل رہی ہوگی اللہ اکبر، گواہی دے گا نا کان، کیا دے گا؟ وہ بچہ تو لاچار تھا، اسے نہیں کچھ پتا تھا، مگر یہ اس علم کا فیض ہوا جو نبی سے ہم تک پہنچا، اور اس کی صرف تکمیل ہم نے کی کہ مولانا کو بلا کے اذان دل والی کان میں، اقامت دل والی کان میں، تو یہ ہوا کہ وہ کان گواہی دیں گے اللہ اکبر۔ تو جس فلم کی ابتدا جو ہے اللہ اکبر سے ہوگی تو رحمت خداوندی تو برسے گی نا۔ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، زندگی میں غلطیاں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی رب کریم معاف کرے گا، اور اس کے لیے بھی اس نے بتا دیا کہ دیکھو یہ حق ہے، یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہے ایک ایک چیز، مگر یہ رحمت نبی کریم تھی کہ پہلا سین بھی جو ہے جب انسان لاچار ہے، بچہ ہے، اسے کچھ نہیں پتا، تو اس کا پہلا سین اللہ اکبر ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا، محمد رسول اللہ، پوری اذان و اقامت آپ جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تلقین، آخری سین یہی تو ہے، آخری سین پھر مردہ ہے وہ جسم مگر سن رہا ہے، تو پھر وہ کان گواہی دیں گے کہ ہاں تیرا اللہ کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرے 12 امام کون ہے۔ شان علم و عمل ہے، یہ جان سیف و قلم۔ یہ دیکھیں مولائے کائنات کی ذات کو جناب نسیم امروی صاحب نے کیسے بیان کیا کہ یہ نبی کریم کی ذات ہے جو استاد ہیں اور یہ شاگرد ہے۔ اب استاد اور شاگرد کا تعارف کرا رہے ہیں، یہ شان علم و عمل ہے، یہ جان سیف و قلم، خمیر ایک ہے دونوں کا، کچھ وہ بید یہ کم، وہ دم یہ نفس، وہ پیکر یہ سر، وہ گوشت یہ دم، رسول نور کی صورت، ان کے 12 ہم
وہ انبیاء کے ہیں والی، یہ ہے خدا کے ولی، وہ ہے خلیل کے وارث، یہ ہے خدا کے ولی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی ولی کو علی ولی کی بو نہ ملی، ہزار پھول کھلے پر علی کی بو نہ ملی، علی کی بو نہ ملی۔ کلیم کو یہ تکلم یہ گفتگو نہ ملی، کلیم کو یہ تکلم یہ گفتگو نہ ملی۔ کنویں میں گر گئے یوسف یہ آبرو نہ ملی، بکے جو وہ کسی گمراہ نے خرید لیا، علی کے نفس کو اللہ نے خرید لیا، علی کے نفس کو اللہ نے خرید لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مولا کائنات کی ذات ہے بے شک۔ کہ کس طرح سے علم کے جوہر دکھائے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ شعر و شاعری ہو رہی ہے، یہ واہ واہ ہو رہی ہے، ارے مولا نے اس طرح سے علم کے دریا بہائے ہیں کہ کوئی آئے کوئی ہو تو ذات دکھائے۔ نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے مولا نے علم کے دریا بہائے، چاہے وہ کیمسٹری ہو، فزکس ہو، میٹا فزکس ہو، میتھمیٹکس ہو، اوشنوگرافی ہو، آسمان کی باتیں ہوں، تمام نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ بے شک بے یہی شک۔ نہیں، مولا کائنات نے جس طرح سے قرآن کو بیان فرمایا، کوئی ہے ذات اقدس؟ معلوم ہوتا ہے شب عشاء کی نماز پڑھا کے آپ فارغ ہوتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ شروع کرتے ہیں، سورہ حمد کی تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں، صبح نمودار ہو جاتی ہے اور حمد باری تعالیٰ پوری نہیں ہو پائی، تو مولا فرماتے ہیں ابن عباس سنو، اگر مجھے عمر دی جائے تو میں اتنے بیان کروں گا اللہ کے فضائل کہ 70 اونٹ بھی کتابوں سے بھر جائیں گے، مگر حمد باری تعالیٰ سورہ حمد میں جو ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی۔ بے شک۔ بس سمجھ لو کہ جو کچھ قرآن میں ہے سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور وہ نقطہ جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ نقطہ میں ہوں۔ ایک درود پڑھیں سبحان اللہ نقطے سبحان کو، اللہ۔ نقطے ہی کو تو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آج ڈیجیٹائزیشن کا دور آ گیا، اب بھی ہم اس نقطے کو نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ بے شک۔ اس نقطے کو آج جتنا اچھا وقت آیا ہے سمجھنے کا، معلوم ہے پوری دنیا کی لائبریری جو ہے ڈیجیٹائز ہو رہی ہے، ایک نقطے میں آ جاتی ہے۔ تو ایک نقطے میں کمپیوٹر سائنس بتا رہی ہے، ہر گھر میں لیپ ٹاپ ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے۔ ارے غور تو کیجئے، ایک ٹک کرتے ہیں اور آئیکن جو ہے کھلنے شروع ہوتے ہیں، پھر آپ نے ٹک کیا، پھر وہ آگے بڑھے۔ تو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ نبی نے مجھے ہزارہ علم دیے اور ہر باب سے میں نے ہزارہ باب خلق کیے۔ ایک درود پڑھے علم تو وہ ہے کہ معلوم ہوا علم حاصل کیے جائے۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا کہ علم سے زیادہ اہم کچھ نہیں، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، ہر حال میں علم حاصل کرو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ چنا احادیث پڑھتا ہوا کیونکہ وقت کا دامن تنگ ہے اور یہ اتنا وسیع چیپٹر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس طرح سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ جیسے نمازیں فرض ہیں، نماز فجر چھوڑ دی نکل گئی، فرض تھی نکل گئی، اب معلوم ہوا نماز فرض بھی فرض، اور ادھر فرمایا جا رہا ہے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب آپ سوچئے، اور کتنی آسان بات کر دی جو میں نے پچھلی حدیث بتائی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک نقطہ رہ گیا کیونکہ اس میں تو اتنے نقطے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل حال کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ نوعیتیں آپ سوچتے جائیے، ہر حال میں ایک نوعیت بتاتے ہو، کیونکہ بات آ گئی ہے کہ علم کی وہ منزلت ہے کہ دیکھیں قرآن اور نماز کے لیے ہمیں باوضو ہونا ہے، پاک و طاہر ہونا ہے، مگر علی کل حال یعنی کہ اگر خدا نخواستہ نجس بھی ہیں تو علم حاصل کرنے کو مولا منع نہیں کر رہا، علم حاصل کر لو۔ مثلا آپ کسی بھی وجہ سے ناپاک ہیں، پاک نہیں ہو پائے، تو آپ کو
جو علم مل رہا ہے اس نوعیت میں لے لیجئے. علا کل حال معلوم ہے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے پاک و طاہر، غسل سب کچھ واجب ہے، وضو واجب ہے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے یہ بھی نوعیت نہیں ہے. علم علا کل حال، ہر حال میں علم حاصل کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم مرنے والے ہیں، کچھ نہیں. ارے آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، کچھ کان تو سن رہے ہیں. کوئی عالم دین آ گیا، اگر کوئی دعا بتا گیا، کیا بات بتا گیا، ہو سکتا ہے کوئی بھی مشورہ دے جائے آخری وقت میں. اللہ کل حال علم حاصل کیجئے. بے شک بے شک. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علم وہ ہے کہ جو ہم نے بچوں کو بھیج دیا، بچہ پڑھ لیا، ڈاکٹر بن گیا، ایوارڈ لے رہا ہے. ارے وہ تو ایک حصہ ہے، تو بہت معمولی سا حصہ ہے. جیسے اس کائنات میں ہماری زمین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نقطے سے بھی چھوٹی ہے اس کائنات میں. بے شک. یہ نقطہ دکھ نہیں رہا نا، ریزہ دکھ نہیں رہا مجھے یہاں سے. ایسی اس کائنات میں آپ بتائیے کتنی لوگ بیٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں پاپولیشن ہندوستان کتنی بڑھ گئی، اس میں جانور بھی ہیں، پرند بھی ہیں، چرند بھی ہیں، کیا کیا ہیں اس زمین پر. اس کی حقیقت اس نقطے سے بھی چھوٹی ہے. آج ہم اتراتے ہیں، خدا کہتا ہے اتراؤ مت. ہم اکڑ کے اس بات پہ رہے ہو، تمہارا وجود کیا ہے؟ تمہارا وجود ہے کیا ہمارے سامنے؟ تم بتاؤ کہ تم چوٹی کو کیسے مسل دیتے ہو، کیونکہ اس بیچاری کا کوئی وجود نہیں ہے تمہارے سامنے، تو تم اسے مسل دیتے ہو. مگر تمہارا وجود تو کیا اس سرزمین کا وجود اس چھوٹے نقطے سے بھی کم ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں. میں بتا رہا ہوں اتنی بڑی کائنات ہے، جو میں بول چکا، جو بعد میں آیا میں کیا بتاؤں. مگر اس کائنات کے کمپیریزن کیا جائے تو ہماری اس سرزمین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس پہ ہم اتنا اتراتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے غرور مت کرو، غرور مت کرو. اللہ اکبر. میں کیا کیا بیان کروں. اسی لیے نبی نے کہا طلب علم حاصل کرو. اگر علم حاصل کر لیں گے، ہمیں اپنے وجود کا پتہ چل جائے گا، تو ہم کیا سمجھیں گے. تب سر کے ساتھ اللہ کے سامنے سر سجود ہو جائیں گے، جو آج ہوتا ہے. کسی پاورفل آدمی کو دیکھ لیے تو ہوا سے رکھنے لگتی ہے لوگوں کی. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی طاقت کو جانتا ہے. اگر کوئی اس کی طاقت کو جانتا ہے کہ یہ کون پرائم منسٹر ہے، اور وہ پرائم منسٹر بھی اس کی طاقت کو جانتا ہے جو کہیں پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو فوراً یس سر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم کسی کے حقیقت کو ہی نہیں سمجھ رہے. بڑے بڑے انٹلیکچوئل پاس میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، علماء آتے ہیں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم ان کی حقیقت ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم نے حقیقت تو کہیں اور سے سمجھی ہے نا. کہ وہ کیسے کپڑے پہنے بیٹھا ہے، اس کے پیچھے چمچے کتنے لگے ہوئے ہیں، تو ہم اس سے سمجھ رہے ہیں. مگر اس کے سینے میں جو علم ہے، ہمیں نہیں پتا. اگر ہم اس سے علم لے لیتے کہ غریب ہے تو کیا ہے، ابھی بہلول دانا کا ذکر ہو رہا تھا، جنت بانٹتے تھے، اور کیسے کیسے علم دے گئے بہلول دانا. تو معلوم ابھی جو بتایا ہمارے ذاکر اول نے شعر و شاعری کے ذریعے، یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے. تو علم حاصل کریں گے تو پھر ہم سمجھیں گے اس حقیقت کو. ایک درود بابا سے بولا.